اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ کہ صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے۔ صبر کہتے ہیں کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا یا اپنے اوپر کنٹرول کر لینا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اب صبر کی بڑی روایتوں کے اندر، حدیثوں کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صبر کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور صبر پر جو ہے بہت زیادہ اجر اور ثواب دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ بے حساب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے بے حساب اجر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بے حساب کہہ دے اس کا کوئی حساب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، تو اس کے ثواب کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تو صبر کی بڑی فضیلتیں روایتوں کے اندر بھی اور قرآن کریم کی آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ کہ صبر ضیاء ہے۔ صبر جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اپنے اوپر اپنے آپ کو دبا لے اور اپنے آپ کو کسی کام کے کرنے سے روک لے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اس وجہ سے شریعت کی اصطلاح کے اندر، شریعت کی اصطلاح میں صبر جو ہے 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے، 3 چیزوں کو صبر کہتے ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعہ، نمبر 2 صبر عن المعصیہ، اور نمبر 3 صبر علی المصائب۔ صبر علی الطاعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نیک کام کے کرنے پر آدمی اپنے آپ کو جما دے، کسی نیک کام کے کرنے پر اپنے آپ کو جما دے۔ جیسے مثال کے طور پر سردیوں کا زمانہ ہے، اور سردیوں کے زمانے میں فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو بہت تکلیف اٹھانا پڑتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، سردیوں کے زمانے میں خاص طور پر۔ تو جب سردیوں کا زمانہ ہو تو آدمی جو ہے اپنے آپ پر، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوئے اگر فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے تو یہ ہو گیا اس کا صبر علی الطاعہ، یعنی نیک کام کے کرنے پر اس نے صبر کر لیا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو جما دیا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ دوسرا ہے صبر عن المعصیہ۔ صبر عن المعصیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، تو جب وہ گناہ کرنے کا اس کو دل کرے، اور گناہ کرنے کا دل کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بچا لے، وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ۔ اور تیسرا ہے صبر علی المصائب۔ صبر علی المصائب یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا، یعنی کسی آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، یا کوئی بیماری آ گئی تو آدمی اس کے اوپر صبر کرے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، اس کا مطلب سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا ہر آدمی جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ کہ صبر روشنی ہے۔ تو صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی دل کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن کی عزت کرو گے اور قرآن کی عظمت تمہارے دل میں ہوگی، اور قرآن کے احکام پر، قرآن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے ان کاموں کو کرو گے، اور قرآن جن کاموں کے کرنے سے روکتا ہے ان کاموں سے اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے تو یہ تمہارے لیے حجت بنے گا۔ تمہارے لیے حجت بنے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا، اور یہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھ پر عمل کیا ہے اور میری تلاوت کی ہے، لہذا تو اس کی مغفرت فرما۔ تو قرآن جو ہے ہمارے حق میں سفارش کرے گا، ہمارے لیے ریکمینڈ کرے گا اللہ کے سامنے۔ اور اگر ہم قرآن کی عزت نہیں کریں اور قرآن کی ویسی عظمت نہ کریں جیسے عظمت کرنے کا اس کا حق ہے،
اور اس کے اوپر عمل نہ کرے تو پھر یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑے گا اور یہ کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات سن کر ہم کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اس سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی ضرورت